لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا. حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے. انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے. میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے. میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ ہے نا، یہ ڈھونگ ہے. اس کی حقیقت کیا میں ابھی بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا ہم تو انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کرتے ہیں جی تاکہ لوگ کراس چیک کر سکیں، جا کے خود دیکھ سکیں. چلو جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کرتے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے؟ انٹرنیشنل نمبرنگ تو کجا کوئی لوکل نمبرنگ ہی ہمیں دے دیں. کیوں جی کوئی لوکل حوالہ ہی آپ دے دیتے. کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑتے رہے. سیدنا حسن کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت رہا. 60 ہجری میں وہ فوت ہوئے، پھر معاملہ ان کا دور حکومت ختم ہوا. تو کہتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کڑتے رہے. کئی خط بھی لکھے کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو. معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھے ان کے بقول کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو گیا ہے. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. کیوں جی یہ ایک جھوٹا حوالہ، انہوں نے حوالہ تو دیا ہی نہیں، جھوٹ بولا، صریحاً جھوٹ. یا رافضیوں سے لے کر آگے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں سنیوں میں، امت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں جناب صحیح الاسناد باتیں. اور پھر آپ نے خود لکھا یہ جو پمفلٹ اس دن ہم نے آپ کا پیش کیا تھا نا 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کے سرے ورق پر آپ نے لکھا کہ جناب یہ جو تاریخ کی، میں الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. الفاظ یہ تھے مرزا صاحب کے کہ رہی حقیقت تاریخ تبری، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ابن کثیر اور تاریخ ابن خلدون کے چند بے سند ضعیف و من گھڑت واقعات اور بے بنیاد روایات کی. یعنی جو بے سند روایتیں ہوتی ہیں، من گھڑت قصے ہوتے ہیں. تو عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین اعظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے. مرزا صاحب یہ جو کھوٹا سکہ آپ نے شامل کیا ہے، صحیح کی رٹ لگا کر لوگوں کو صحیح کہہ کر میں صحیح الاسناد روایات پیش کرتا ہوں، ضعیف روایات امت کے لیے فتنہ ہے. یہ جو فتنہ آپ نے پھیلایا ہے، کوئی حوالہ اس کا، کوئی صحیح سند اس کی ہمارے سامنے آپ پیش کریں. ہمارا مطالبہ ہے آپ سے، اور بار ہے، اور آپ پر یہ قرض ہے. اگر آپ کو اللہ کا کوئی ڈر ہے اس کا حوالہ دیں، کوئی صحیح سند پیش کریں، یا پھر آپ توبہ اور رجوع کریں، اعلانیہ طور پر لوگوں کو بتائیں کہ میرے تھے یہ جھوٹ بولا گیا، جھوٹی بات میں نے بیان کر دی آپ کو، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں خط لکھتے رہے، کڑتے رہے ساری زندگی، اور کہتے رہے جناب کہ تم امت کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو گیا. اندازہ کریں کتنا بڑا جھوٹ. شرم نہیں آئی انہیں؟ یعنی کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات کسی چیز کا نام ہے. کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے واجب ہو گیا ہے، فرض ہے میرے لیے کہ میں معاویہ کے خلاف خروج کروں، کھڑا ہو جاؤں ان کے خلاف، ان سے سلطنت چھین لوں. بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جس کو فرض سمجھتے تھے اس کے تارک رہے پھر. کیوں جی 20 سال انتظار ہی کرتے رہے، یا کم از کم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جتنے سال بنتے ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہے. اللہ کا حکم آ گیا،
فرض واجب تو تب ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ فرض ہے. کیوں جی؟ آپ کہتے ہیں کہ خود سیدنا حسین کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے لیے سیدنا معاویہ کے خلاف کھڑا ہونا واجب ہو گیا، پھر اس کے باوجود کھڑے نہیں ہوئے. کیوں جی؟ فرض کے تارک رہے. یہ ہے توہین. اصل گستاخی یہ ہے. اہل بیت کو بدنام کرنے کی سازش یہ ہے. کہا جائے کہ ان پر فرض تھا یہ کام کرنا لیکن انہوں نے فرض کا ترک کیے رکھا. کیوں جی؟ اتنے سالوں جناب فرض کو چھوڑے رکھا. کہتے ہیں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج نہ کر کے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور ظالموں، آپ تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے معاذ اللہ. کیوں جی؟ اگر فرض تھا ان کے لیے اور وہ اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے باوجود انہوں نے قیام کیوں نہ کیا، خروج کیوں نہ کیا؟ تمہارے اس بیان کے مطابق معاذ اللہ، ہم تو نہیں کہتے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جو آپ نے جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے. کہتے خط لکھے. وہ خط کہاں ہے جی؟ کوئی ہمارے سامنے بھی خط پیش کرے نا، کوئی حوالہ، کوئی سند. انٹرنیشنل نمبرنگ تو کجا، کوئی لوکل نمبرنگ پیش کریں جناب. کوئی سند ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں سے آپ نے یہ بات لے لی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ.